أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات۔ 13 نومبر سن 1901 فرمایا، نباتی، حیوانی اور انسانی 3 قسم کی جان مانی گئی ہے۔ بعض حکماء نباتات میں شعور اور حس کے بھی قائل ہیں، چنانچہ بہت سے اس قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں جن پر مختلف امور اثر کرتے ہیں۔ مثلا چھوئی موئی کا درخت جب انسان اسے ہاتھ لگاتا ہے فوراً مرجھا جاتی ہے، اور اسی قسم کے بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں حس و شعور ہے، وہ برزخ ہیں جو بہت بڑا حصہ انسانی عقول کا رکھتے ہیں۔ اسی برزخ کے نہ سمجھنے سے بعض کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تمام برزخ جو مخلوقات میں موجود ہیں وہ وحدت خلقی کی دلیل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دلیل ہیں، اور افسوس ہے کہ ناواقف اور نااہل اس سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا، بچہ جب بننے لگتا ہے تو ساری چیزیں اکٹھی بنتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں پیدائش انسان کا مفصل ذکر ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں جب اس کی حقیقت نہ آئی تو اعتراض کر دیا، مگر مشاہدہ سے یہی سچ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بار ایک انڈے کو توڑا اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کے وسط میں ایک نقطہ دیکھتا تھا جو دل کی حرکت کی طرح حرکت کرتا تھا، اور میں نے نہایت غور کے ساتھ جو دیکھا تو اس نقطے سے مختلف جہات میں کچھ خطوط سے گئے ہوئے تھے۔ کوئی ان میں سے دماغ کی طرف تھا، کوئی جگر کی طرف۔ میں کئی منٹ تک یہ تمام تماشا دیکھتا رہا، اور بعض عورتوں نے بھی اس کو دیکھا۔ غرض قرآن نے جو کچھ اس کی حقیقت بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ ہاں، جو یہ برزخ ہیں یہ وحدت خلقی کی دلیل ہیں۔ اسی طرح پر انسان اور خدا کے درمیان بھی ایک برزخ ہے، اور وہ تجلیات ہیں۔ چنانچہ اس مقام اور مرتبے کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم آیت 9 و 10۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کا بیان ہے، کیونکہ یہ مرتبہ اس انسان کامل کو مل سکتا ہے جو عبودیت اور الوہیت کے دونوں قوسوں کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے، گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کو درمیان سے اٹھا کر ایک مصفہ آئینہ کو حکم پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس تعلق کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت سے یعنی اوپر کی طرف سے وہ تمام انوار و فیوز الہیہ کو جذب کرتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ تمام فیوز بنی نوع انسان کو حسب استعداد پہنچاتا ہے۔ بس ایک تعلق اس کا الوہیت سے اور دوسرا بنی نوع انسان سے، جیسے کہ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے، یعنی پھر نزدیک سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، پھر نیچے کی طرف اترا یعنی مخلوق کی طرف اترا، یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا۔ پس وہ ان تعلقات قرب کے مراتب تام کی وجہ سے 2 قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا، بلکہ قوس الوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا، کیونکہ دونوں قرب سے ابلغ تر ہے، اس لیے خدا نے اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ اور یہی نقطہ جو برزخ بین اللہ و بین الخلق ہے، نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نوع کو پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کا نام
قاسم بھی ہے۔ کہ فرمایا وضع عالم میں خدا تعالیٰ نے توحید کا ثبوت رکھ دیا ہے، وضع عالم میں قربیت ہے، پانی، ستارے، آگ وغیرہ یہ چیزیں سب گول ہیں، کیونکہ قرہ میں وحدت ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں جہات نہیں ہوتی، پس یہ وضع عالم میں توحید الہی کا ثبوت ہے۔ پانی کا ایک قطرہ دیکھو تو وہ گول ہوگا، ایسے ہی اجرام بھی اور آگ بھی۔ آگ کی ظاہری حالت سے کوئی اگر کہے کہ یہ گول نہیں ہوتی تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ آگ کا شعلہ دراصل گول ہوتا ہے، مگر ہوا اس کو منتشر کر دیتی ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی، یعنی تثلیث کی تبلیغ نہیں ہوئی، وہاں ان سے توحید کی بات فرص ہوگی، کیونکہ وضع عالم میں توحید کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر خدا تین ہوتے تو ضرور تھا کہ سب اشیاء مثلث نما ہوتی۔ وضع عالم کی قربیت سے یہ بھی صاف پایا جاتا ہے کہ آدم ہی سے شروع ہو کر آدم ہی پر سلسلہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ محیط دائرے کا خط جس نقطے سے چلتا ہے اس پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسیح موعود جو خاتم الخلفاء ہے، اس کا نام بھی خدا نے آدم ہی رکھا ہے، چنانچہ ابراہیم احمدیہ میں درج ہے اردت تو ان استخلفا فخلقت آدم، کیونکہ مسیح موعود نئی طرز کا آدم ہے، اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی نئی طرز کا ہے۔ 14 نومبر سن 1901۔ فرمایا دنیا چند روزہ ہے، شہادت کو چھپانا اچھا نہیں۔ دیکھو بادشاہ کے پاس جب کوئی تحفہ لے کر جائے، مثلا سیب ہی ہو، اور سیب ایک طرف سے داغی ہو، تو وہ اس تحفے پر کیا حاصل کر سکے گا؟ مخفی ہونے میں بہت سے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، مثلا نماز باجماعت، بیمار کی عیادت، جنازہ کی نماز، عیدین کی نماز وغیرہ، یہ سب حقوق مخفی رہ کر کیوں کر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ مخفی رہنے میں ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان اپنے ظاہری فوائد کو دیکھتا ہے مگر وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ کیا تم ڈرتے ہو کہ سچی شہادت کے ادا کرنے سے تمہاری روزی جاتی رہے گی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ زاریات آیت 23 و 24۔ تمہارا رزق آسمان میں ہے، ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے یہ سچ ہے، زمین پر خدا کے سوا کون ہے جو اس رزق کو بند کر سکے یا کھول سکے؟ کہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آراف آیت 197۔ نیکوں کا وہ آب والی بن جاتا ہے، پس کون ہے جو مرد صالح کو زر دے سکے؟ اور اگر کوئی مصیبت یا تکلیف انسان پر پڑے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا کے آگے تقوی اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے ہر ایک تنگی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ متقی کو ایسی راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق آنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، وعدوں کے سچا کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے؟ پس خدا پر ایمان لاؤ، خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے۔ یجعل لہ مخرجن، یہ ایک وسیع بشارت ہے، تم تقوی اختیار کرو، خدا تمہارا کفیل ہوگا، اس کا جو وعدہ ہے وہ سب پورا کر دے گا۔ مخفی رہنا ایمان میں نقص ہے، جو مصیبت آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے۔ دیکھو آگ دوسروں کو کھا جاتی ہے پر ابراہیم کو نہ کھا سکی، مگر خدا کی راہ تقوی کے بغیر نہیں کھلتی۔ معجزات دیکھنے ہوں تو تقوی اختیار کرو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت معجزات دیکھتے ہیں۔ دیکھو آج کل میں عربی کتاب یعنی اعجاز المسیح اور اشتہار لکھ رہا ہوں، اس کے لکھنے میں سطر میں معجزہ دیکھتا ہوں، جبکہ میں لکھتا اٹک جاتا ہوں تو مناسب موقع فصیح و بلیغ پرمعنی و پرمعارف فقرات اور الفاظ خدا کی طرف سے الہام ہوتے ہیں، اور اس طرح عبارتیں لکھی جاتی ہیں، اگرچہ میں اس کو لوگوں کی تسلی کے لیے پیش نہیں کر سکتا، مگر میرے لیے یہ کافی معجزہ ہے۔ اگر میں اس بات پر قسم بھی کھا کر کہوں کہ مجھ سے 50,000 معجزے خدا نے ظاہر کرائے، تب بھی جھوٹ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر ایک پہلو میں ہم پر خدا کی تائیدات کی بارش ہو رہی ہے۔ عجیب ترین لوگوں کے دل ہیں جو ہم کو مفتری کہتے ہیں، مگر وہ کیا کریں؟ کوئی تقوی کے بغیر ہمیں کیوں کر پہچانے؟ رات کو چور چوری کے لیے نکلتا ہے، اگر راہ میں گوشے کے اندر کسی ولی کو بھی دیکھے جو عبادت کر رہا ہو، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی چور ہے۔ فرمایا خدا عمیق در عمیق چھپا ہوا ہے، اور ایسا ہی وہ ظاہر در ظاہر ہے، اس کا ظہور اتنا ہوا کہ وہ مخفی ہو گیا، جیسا سورج
کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. خدا کا پتہ عقل یقین کے ساتھ نہیں پا سکتے جب تک کہ تقوی کی راہ میں قدم نہ ماریں. دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا. بغیر خدا کی آیات دیکھنے کے ایمان پورا نہیں ہو سکتا. یہ اچھا نہیں کہ کچھ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا ہو. صحابہ کو دیکھو کس طرح اپنی جانیں نثار کیں. ابو بکر جب ایمان لایا تو اس نے دنیا کا کون سا فائدہ دیکھا تھا؟ جان کا خطرہ تھا اور اطلاع بڑھتا جاتا تھا. مگر صحابہ نے صدق خوب دکھایا. ایک صحابہ کا ذکر ہے، وہ کملی اوڑھے بیٹھا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ عمر پاس سے دیکھتے تھے. انہوں نے فرمایا شخص کی عزت کرو. میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور اس کے آگے پیچھے کئی نوکر چلتے تھے. صرف دین کی خاطر اس نے سب ہجرت کی ہے. دراصل یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیت کا زور تھا جو صحابہ میں داخل ہوا. ان کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں. ہر امر میں ایک کشش ہوتی ہے. دیکھو دیوار کی اینٹوں میں ایک کشش ہے، ورنہ اینٹ الگ ہو جاوے. ایسے ہی جماعت میں کشش ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کی جماعت میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو جایا کرتے ہیں. ایسا ہی موسیٰ اور عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہوا. ان لوگوں کا مادہ خبیث ہوتا ہے اور ان کا حصہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے. مگر جو لوگ اس صداقت کے وارث ہوتے ہیں وہ اس میں قائم رہتے ہیں. غرض خدا کے راہ میں شجاع بنو. انسان کو چاہیے کبھی بھروسہ نہ کرے کہ ایک رات میں زندہ رہوں گا. بھروسہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے. انسان بہادر بنے. یہ باز اور بازو سے نہیں ملتی. دعا کرے اور دعا کراوے. صادقوں کی صحبت اختیار کرے. سارے کے سارے خدا کے ہو جاؤ. فرمایا سارے کے سارے خدا کے ہو جاؤ. دیکھو کوئی کسی کی دعوت کرے اور نجس ٹھیکرے میں روٹی لے آئے، اسے کون کھائے گا؟ وہ تو الٹا مار کھائے گا. باطن بھی سنوارو اور ظاہر بھی درست کرو. انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا، آزاد کا رتبہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے. 16 نومبر سن 1901 فرمایا افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جس بات کو سمجھتے نہیں. اس میں یورپ کے فلاسفروں کی چند بے معنی کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں. معجزات اور مکالمات الہیہ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا مردہ ملتوں میں نام و نشان نہیں ہے. اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے اور غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے. اصل بات یہ ہے اس قسم کے خیالات دہریت کا نتیجہ ہیں جو خطرناک طور پر پھیلتی جاتی ہے. سر سید احمد نے وحی کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھی. دل سے پھوٹنے والی وحی شاعروں کے مضمون آفرینی سے بڑھ کر کچھ وقت نہیں رکھتی. افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے روپیہ صرف کیا اور کوشش کی مگر نتیجہ یہ نکلا. مولوی صاحب اس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں کہ معجزات اور مکالمات اور پیش گوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ مذہب قرار دیا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود نے دنیا بھر میں یہ پرشوقت منادی فرمائی، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والے جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے. کرتا ہے معجزوں سے وہ یار دین کو تازہ، اسلام کے چمن کی باد صبا یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.